وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہیں نا ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یہ ہے اولیاء کی شان۔ آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ جو ایمان والے ہیں۔ اولیاء کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور متقی لوگ ہیں۔ یہ ہے ولیوں کی پہچان۔ اور آگے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرمایا انہیں خوشخبری ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہ ہے ولیوں کا مقام۔ ہاں جی، یہ اکٹھا اللہ تعالیٰ نے پہچان بھی بیان فرمائی اور شان بھی بیان فرمائی اور مقام بھی بیان فرمایا۔ یہ عطا کر کے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اللہ نے جو شان دے دی ہے وہ لینے والا نہیں، اب عطا کر دی ہے۔ تو ولیوں کو شان رب نے عطا کی ہے۔ ہاں جی، اولیاء کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام حسن ہو وہ بھی علی کے بیٹے ہیں، حضرت داتا علی حجویری ہو تو وہ بھی تو علی کے بیٹے ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، اور پھر اگر حضرت غوث جلی ہوں وہ بھی تو علی کے ہی بیٹے ہیں۔ ہاں جی، اور قرآن پاک سورہ بقرہ کی آیت شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور پھر آگے فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ، اس دروازے میں داخل ہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا اس دروازے میں داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، اور رب کی بارگاہ میں بخشش جو ہے وہ معافی مانگنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھ کے صحابہ کرام کو سنائی۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک دروازہ عطا فرمایا کہ جو اس سے میں داخل ہوتا گیا اور رب سے معافی مانگتا گیا، اللہ نے ان کو معافی عطا فرما دی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور بنی اسرائیل کو تو ایک دروازہ باب حطہ ملا تھا، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہارے لیے دروازہ حطہ جو ہے وہ اللہ نے علی کو بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تمہارے لیے باب حطہ حضرت علی کی ذات ہے، فرمایا جو بخشش چاہتا ہے ان کے دروازے پہ آئے۔ ہاں جی، فرمایا تمہارے لیے یہ باب حطہ ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کو بخشنا ہو، رب فرمائے باب حطہ سے گزرو، دروازے سے گزرو۔ لوگ کہتے ہیں یہ بابا فرید نے بہشتی دروازہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا یہ دروازہ تو ایک قرآن میں بھی ہے، بہشتی دروازہ باب حطہ یہ تو قرآن میں بھی ہے۔ فرمایا اس دروازے سے گزرو، بخشش چاہیے۔ اور یہاں اگر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں، ہاں جی، تفسیر روح البیان میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ باب حطہ کیا تھا؟ جب رب نے فرمایا کہ یہاں سے گزرو تمہیں معافی مل جائے گی، یہ دروازے کی برکت، یہ دروازے کو شان، یہ دروازے کی عظمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ تو آپ فرماتے ہیں اس دروازے کے نیچے رب کے نبی بیٹھتے تھے اور رب کے ولی بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا جہاں رب کے ولی بیٹھ کر گزر جائیں وہ بخشش کی جگہ بن جاتی ہے، تو جہاں رب کے ولی کا مزار بن جائے، ہاں جی، جہاں ولی مزار میں جہاں آرام کر رہے ہیں تو وہاں کا کیا مقام ہوگا؟ ولیوں کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ میں ایک مثال عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک ولی کا ذکر کیا۔ سرکار علیہ السلام ولی کا ذکر فرما رہے ہیں، اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، ہاں جی، اس کی جو عبادت اتنی زیادہ ہے، تو صحابہ کرام کے دل میں شوق ہوا کہ اس کی تو اتنی زیادہ عمر، اس نے اتنی عبادت کی، ہماری تو اتنی زندگی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔
اب یہاں جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں علامہ توصیف صاحب کی نظر عرض کروں گا کہ ولی کے ذکر سے کیا ملتا ہے. حضور بنی اسرائیل کے ولی کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ شب قدر عطا فرما دیتا ہے. ہاں جی ولی کے ذکر کی برکت ہے. ولی کے ذکر کی برکت سے شب قدر بھی ملتی ہے اور شب قدر کی برکت بھی نصیب ہو جاتی ہے. یہ شب قدر کی برکت ولی کے ذکر سے ہی تو ہے. حج ہم کرتے ہیں, حج اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. حج کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی لغت میں اس کے بیان ہیں. حج کا ایک معنی ہے دلیل کے ساتھ کسی پر غالب آ جانا. حج کا دوسرا معنی ہے ارادہ کرنا. اور حج کا تیسرا معنی ہے مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا. مقدس مقامات کی زیارت کرنے کو حج کہتے ہیں. ہاں جی جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں اس جگہ کی زیارت کرنے تو حج کہتے ہیں. مقام عرفات کی زیارت کرو, مقام عرفہ کی زیارت کرو, مقام مزدلفہ کی زیارت کرو, ہاں جی صفا مروہ کی زیارت کرو. کیا ہوگا؟ حج کا ثواب مل جائے گا. اور پھر قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور میں یہ صفا مروہ عام پہاڑیاں نہیں ہیں, یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں. پھر ہم قرآن پڑھیں, احادیث پڑھیں کہ یہ نشانیاں کیسے بنی, تو احادیث کہتی ہیں, تفسیر کہتی ہے, تاریخ کہتی ہے کہ ان پہاڑیوں پہ اللہ کی ولیہ کے قدم لگ گئے. جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگ جائیں اور وہ گزر جائیں وہاں ٹھہرے نہ, وہ رب کی نشانی بن جائے. وہاں تمہارا حج ہو, وہاں تمہارا عمرہ ہو. جہاں ولیہ کے قدم لگ جائیں وہاں تو بندے کا حج ہو جہاں ولی آرام کر رہا ہے. سبحان اللہ کہہ چھڑو یار. ہاں جی جہاں ولی کے قدم لگ جائیں اور وہ گزر جائیں وہاں بندے کا حج ہوتا ہے جہاں وہ آرام کر رہے ہیں. ہاں جی جہاں داتا علی حجویری آرام کر رہے ہیں وہ جگہ کتنی مقدس اور برکت والی ہوگی. اور قرآن پاک میں ایک ولی کا ذکر ہے اور کرامت کا بھی ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے ایک امتی کی کرامت کا ذکر قرآن میں موجود ہے. آپ نے سنا ہوا, میں اشارہ کر کے اگلی بات کرنی ہے اور پھر حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی 2-4 باتیں کر کے علامہ صاحب کا خطاب سنتے ہیں. قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ اور آپ کے امتی کی کرامت کا تذکرہ ہے. وہ حضرت آصف بن برخیا وہ تخت لے کر آئے, قرآن میں موجود ہے. ہاں جی وہ کتنے میل دور اور کتنا بڑا جو ہے وہ تخت دور پڑا تھا. ملکہ بلقیس قریب آ گئی. علامہ صاحب سے آپ نے تفصیل سے واقعہ یقیناً سنا ہوگا. ہاں جی قریب آ گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے لائے. تو ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا جی میں لاتا ہوں, کبھی جن امین, میں کبھی بھی ہوں امین بھی ہوں. فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا جی آپ کی مجلس ختم ہوگی آ جائے گا. فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر ایک ولی کھڑا ہوا. کون ولی؟ کس امت کا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی کھڑا ہوا. انہوں نے کہا جی میں لے آتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں لائے گا؟ فرمایا آنکھ بند کر کے. جو کلمات ہیں قرآن پاک کے وہ اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. مفہوم یہ بنتا ہے حضرت آصف بن برخیا نے عرض کی حضور آنکھ بند کر کے, آپ توجہ میری طرف کریں نا, آنکھ بند کر کے جو توجہ ہوتی ہے نا وہی تو توجہ ہوتی ہے. ہاں جی فرمایا یہ جو توجہ ہے نا دل کی توجہ, آپ میری طرف فرمائیے اور پھر آپ دیکھنا تخت آتا کیسے ہے. ہاں جی پھر تخت آیا. قرآن کہتا ہے تخت آیا. بندہ ان سے جو کرامتوں کے انکار کرتے بندہ ان سے پوچھے وہ کیسے آیا. وہ ایک انگلینڈ کا شخص تھا, بزرگوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے, میں بالکل صرف اشارہ ہی کروں گا. انگلینڈ کا شخص اسلام سے متاثر ہو گیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا اور ہتھے چڑھ گیا یہ تبلیغی لوگوں کے, ان کے ساتھ تبلیغ پر نکل پڑا. کبھی کہیں قرآن پڑھتا پڑھتا نا اسی آیت پر پہنچا. ذہن میں بات آئی کہ یہ تخت آیا کیسے. اب اس نے ایک جو قریب تھا اس سے پوچھا یہ واقعہ قرآن کا ہے, یہ تخت آیا ہے تو بتاؤ کیسے آیا. اس نے کہا مجھے نہیں پتا, میرے امیر کو پتا ہے. وہ پکڑ کر امیر کے پاس لے گیا. اس نے کہا جی بتاؤ کیسے آیا. اس نے کہا ایسا کرو اس کو دوسرے علاقے میں بھیج دو.
وہ دوسرے علاقے میں بھیج گیا، وہاں بھی اس کا وہی پھڈا، اور اس نے کہا بتاؤ یہ آیا کیسے ہے؟ اچھا تیسرے علاقے میں بھیج دیا، اچھا اب اس کی تشکیل ہوتی نا، داتا کی نگری آ گیا، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ جب داتا کی نگری آیا نا تو ناشتہ لینے کے لیے نکلے، وہ جہاں ان کا تھا تبلیغی مرکز، وہاں سے نکلے ناشتہ لینے کے لیے، تو داتا کے دربار سے گزرے، تو اس نے پوچھا قریبی لوگوں سے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ شرک کا اڈا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے بھی ساری زندگی پہلے جو ہے معاذ اللہ، یعنی انہوں نے کہا کہ شرک ہے تو معاذ اللہ وہ کہتے ہیں، خیر جو میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے کہا نہیں میں نے بھی پہلے زندگی جو ہے شرک میں گزاری ہے، شرک کی تو بدبو ہی بڑی ہوتی ہے، یہاں تو رب کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ ہاں جی، تو اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ادھر نہیں جانا۔ اس نے کہا میں نے جانا ہے پھر۔ ہاں جی، وہ جب داتا کے دربار پہ آیا نا تو ایک بزرگوں سے ملاقات ہوئی، ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اب جب کلام ہوا نا تو بزرگ نے پوچھا ناشتہ وغیرہ کرنا ہے؟ ناشتہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ناشتہ کرنے ہی تو آئے ہیں۔ اچھا اب بزرگوں نے آگے سے فرمایا یہاں کا ناشتہ کرے گا یا اپنے گھر کا؟ وہ انگلینڈ کا تھا۔ ہاں جی، وہ انگلینڈ کا تھا۔ کہا کہ جی ناشتہ یہاں کا کرنا ہے یا گھر کا کرنا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ کیا مطلب ہوا؟ فرمایا بتا یہاں کا کرے گا یا گھر کا ناشتہ کرے گا؟ اس نے کہا جی پھر گھر کا ہی کروا دو۔ ہاں جی، تو بزرگوں نے ایسے ہاتھ کیا تو ہاتھ پہ چائے کا برتن اور کپ چائے کا موجود ہے، اور اس کے گھر کا ناشتہ جو وہ انگلینڈ میں کرتا تھا اس کے سامنے ہے۔ وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا نا تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو بزرگ تو چلے گئے۔ ہاں جی، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، لوگوں نے اس کو اٹھایا، انہوں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا وہ بزرگ کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے دل میں ایک خدشہ تھا کہ وہ تخت کیسے آیا، تو بزرگوں نے وہ خدشہ دور کر کے بتایا ہے۔ فرمایا جیسے تیرے گھر کے چائے کے برتن یہاں لاہور میں آئے ہیں، وہ تخت بھی ایسے ہی آیا ہے۔